اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، پچھلی آیت میں ہم نے اِنَّ جَہَنَّمَ کانت مرصودا جہنم کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ گھات لگائے بیٹھی ہے، گھات میں ہے، اور کس طرح کے لوگ اس جہنم میں جائیں گے وہ اگلی آیت میں ذکر ہے کہ لِلطَّاغِینَ مآبا، وہ ٹھکانہ ہوگا، وہ رہنے کی جگہ ہے، لیکن کس کے لیے؟ لِلطَّاغِین، سرکشوں کے لیے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک لام یہاں شروع میں لگا ہوا ہے، لِلطَّاغِین، اس کا مطلب لیے ہوتا ہے۔ اب ایک دفعہ یہ لفظ آپ یاد کر لیں گے تو بہت سی جگہوں پہ یہ لفظ آتا ہے، جیسے للہ، اللہ کے لیے، اور للناسی، لوگوں کے لیے، تو یہاں پہ لیے کے معنی میں ہے۔ اب کس کے لیے ہے؟ طاغین، طاغین جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے توئیں، غائن اور چھوٹی ہے، طغا، اس طرح سے آپ لکھتے ہیں عربی میں، اور اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے سمندر کے اندر جو پانی اٹھ اٹھ کے جب اپنے ساحل کو بھی کراس کرتا ہے، یعنی ساحل سمندر سے پانی کی لہریں جب کراس کرنا شروع کر دیں، اپنی حدود سے نکل جائیں، تو اس کے لیے طغا کا لفظ آتا ہے، اور اسی سے پھر ہر حد کراس کرنے والے کے لیے، اپنی لمٹس کو کراس کر دینے والے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو للطاغین کے اندر اب آپ دیکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ صرف کافر ہی لوگ شامل ہوں، مومن، مسلمان، کافر، جتنے بھی لوگ ہیں جو بھی اللہ کی حدود کو کراس کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، اسلام لا کے مسلمان ہونے کے باوجود بھی اگر وہ نافرمانیاں کریں تو وہ ساری طاغین کے اندر آ جاتی ہیں باتیں۔ اس لیے پھر جہنم کے بارے میں ہے کہ وہ طاغین کا ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں پہ لفظ ہے مآبا، مآبا جو ہے الف واو بے، اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے مستقل ٹھکانہ، یعنی صرف ٹھکانہ نہیں بلکہ جس جگہ کوئی انسان رہائش اختیار کر لے، اس لیے مستقل ٹھکانہ۔ یہاں پر جہنمیوں کا ٹھکانہ ہے، رہنے کی جگہ ہے جو کہ جہنم ہے۔ اب یہاں پہ اوپ جو ہے اس کا ایک میننگ ہوتا ہے کہ لوٹ کر آنے کی جگہ بھی، مستقل ٹھکانہ بھی ہوتا ہے اور لوٹ کر آنے کی جگہ، جہاں انسان جیسے گھر ہوتا ہے انسان کا تو وہ دن بھر کے کام کاج کر کے لوٹ کے وہاں آ جاتا ہے، تو پلٹنے کی جگہ، لوٹ کر آنے کی جگہ، تو اسی سے پھر یہ لفظ یہاں پر کہ جہاں دنیا میں زندگی گزار لیں، سرکشیاں جتنی کر لیں، نافرمانیاں کر لیں، تو بالآخر لوٹ کر ان کو اسی جہنم میں آنا ہے، وہی ان کا ٹھکانہ ہوگی۔ کہ وہ لوگ اب کتنا رہیں گے اس میں، یعنی جہنم جو ہے ٹھکانہ تو ہے، لیکن کتنا عرصہ کوئی انسان رہے گا، اس کے لیے ایک ڈرا دینے والی بات یہاں بتائی گئی کہ لابسینا فیہا احقابا، لابسینا وہ اس میں رہیں گے، کتنا؟ احقابا، مدتوں۔ تو لبسا کا مطلب بھی کسی جگہ پر مستقل رہائش اختیار کرنے کے لیے لفظ بھی آتا ہے، لبسا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور آپ دیکھیے پیچھے لفظ معابا ٹھکانہ اور ساتھ لبسا، تو انہیں ہمیشہ پھر اس میں رہنے والے ہیں، ہمیشہ رہنے والے، خصوصاً جو لوگ کافر ہیں، جو بالکل ایمان نہیں لائے، ان کے لیے تو اسپیشلی آتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے۔ باقی جو مسلمان ہیں وہ اپنے اپنے گناہوں کا جو ہے وہ اس کی سزا بھگت کے بالآخر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اپنی رحمت سے بھیج دیں گے، یہ ہمارا اسلامی عقیدہ ہے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ اس جہنم کا ایک لمحہ بھی گزارنا اتنا مشکل ہے جہاں پہ کہ یہ احقابہ رہیں گے۔ تو لابسین فیہا، اب فیہا میں دو لفظ جمع ہو گئے، فی اور ہا، تو اس میں آپ دیکھیے فی اور ہا جب ملا کے لکھتے ہیں تو وہ پھر اس طرح سے فیہا لکھتے ہیں، فی کا مطلب میں اور ہا اس میں، یعنی اس جہنم میں، ہا کی ضمیر اب کس طرف جا رہی ہے؟ جہنم کی طرف۔ احقابہ کا لفظ جو ہے یہ ہے قاف بے، اس کا یہ کریکٹر ہے، اور یہ زمانہ یا مدت کے لیے یہ لفظ آتا ہے، زمانہ، مدت۔ اور جب احقابہ کا پھر لفظ آیا تو اس کا مطلب ہے ایک مدت نہیں، مدتوں، تو پھر اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا لفظی معنی کہ غیر معینہ لمبی مدت، غیر معینہ یعنی جس کا کوئی تعین نہ ہو، کسی کے لیے کوئی ٹائم پیریڈ نہیں بتایا گیا، اس کا اینڈ نہیں بتایا گیا، ہر ایک کا اینڈ اس کے اپنے اعمال کے حساب سے ہوگا، یا پھر اگر وہ بالکل ہی کافر نافرمان ہے تو اس کے لیے پھر وہ اینڈ لیس ہے وہ زندگی،
تو یہاں پہ حقب جو ہے یہ زمانہ مدت کے لیے، حقبہ کا لفظ جو ہے وہ 80 سال کے عرصے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے کچھ لوگوں نے یہ اس میں سمجھا کہ اچھا 80 سال یعنی کئی 80 سال جو ہے کئی حقب جو ہے وہ وہاں رہیں گے، لیکن علماء کرام زیادہ تر اس طرف گئے ہیں کہ یہ اس 80 سال کی میننگ میں نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ لمبی مدت کو ظاہر کرنے کے لیے ہے کہ وہ بہت زیادہ لمبا عرصہ مدتوں وہاں پڑے رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اب وہ وہاں پہ پڑے رہتے کریں گے کیا؟ یعنی کتنی سسٹمیٹکلی آیات چل رہی ہیں نا، کہ پہلے جہنم کا بتائے گا، پھر یہ بتائے گا کہ وہ جو کون سے لوگ اس میں جائیں گے وہ سرکش لوگ ہوں گے، پھر ان کو کتنا عرصہ رہنا ہوگا وہ بتائے گا، پھر یہ کہ ان کا وہاں پہ کھانا پینا کیا ہوگا، وہ وہاں پہ کیا کریں گے۔ تو ظاہری بات ہے کہ عذاب کی کیفیت ہے، تو فرمایا کہ لا یذوقون، وہ نہیں چکھیں گے فیہا اس میں، بردن کوئی ٹھنڈک، والا اور نہ شرابہ کوئی پینے کی چیز۔ تو لا سمپل ایک حرف ہے جس کا مطلب ہوتا ہے نہیں یا نہ۔ یذوقون جو ہے اس کے اندر آپ روٹ ورڈ دیکھ رہے ہیں، دال واو قاف ہے، ذوق۔ تو ذوق کا مطلب ہوتا ہے چکھنا، یعنی کسی چیز کو تھوڑا سا کھا لینا، اس کے لیے چکھنے کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اور اردو میں ہم ذائقہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ذوق کا لفظ استعمال کرتے ہیں، فلاں بہت باذوق ہے۔ تو ویسے تو یہ عمومی چیزیں منہ سے کھانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اسی لیے یذوقون کا لفظ یہاں پہ آیا ہے، لیکن بعض اوقات سمبولک جو چیزیں ہوتی ہیں یا جو چیزیں محسوسات سے تعلق رکھتی ہیں اس کے لیے بھی یہ لفظ آ جاتا ہے، اس لیے یہاں پہ ہم اردو میں ذوق کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیے تو یذوقون کہ وہ چکھیں گے، نہ وہ چکھیں گے، فیہا اس میں، یعنی اس جہنم میں، بردن کیا نہیں چکھیں گے، کوئی ٹھنڈک۔ آپ دیکھیں کہ ذرا سی انسان کو گرمی لگتی ہے، آپ جب باہر سے آتے ہیں، دھوپ سے آتے ہیں، تو ہر بندے نے یہ چیز کو ایکسپیرینس کیا ہوا ہے کہ فوراً انسان کا پہلا دل کیا چاہتا ہے کہ بس ٹھنڈا پانی ہو جائے، ٹھنڈا سا پانی ہو جائے۔ تو یہاں پر پہلے تو یہ بتا دے گا کہ کوئی ٹھنڈی چیز نہیں ہے وہاں پر، بردن کوئی ٹھنڈی چیز، ولا شرابہ پھر الگ سے، یعنی نہ کوئی ویسے کوئی پانی یعنی لیکوڈ نہ بھی ہو، لیکن کوئی ٹھنڈی چیز ہے ہی نہیں، نہ ٹھنڈا بستر، نہ ٹھنڈا اے سی روم، نہ وہاں پہ کوئی ایسی چیز۔ اور دوسرا شرابہ یعنی پینے کی بھی کوئی چیز نہیں ہے ایسی ٹھنڈی، وا اور لا نہیں شرابہ پینے کی چیز، شراب شی ریوے، تو شرب پینے کو کہتے ہیں، برد جو ہے وہ ٹھنڈک کو کہتے ہیں، اور اس کے اندر بارد جیسے ٹھنڈی چیز کو کہا جاتا ہے، مان بارد عربی میں ٹھنڈے پانی کو کہا جاتا ہے، اور یہاں پر شرابہ کا لفظ الگ سے استعمال کر کے کیا بتا دیا گیا کہ پینے کی بھی کوئی چیز ٹھنڈی نہیں ہوگی، اور رہنے کی محسوس کرنے کی بھی کوئی ٹھنڈی چیز وہاں نہیں ہوگی، وہاں صرف اور صرف تپش ہے، آگ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اتنا برا ٹھکانہ ہے وہ۔ اب یہ اچھی چیزیں تو نہیں وہاں پہ، ٹھنڈی میٹھی مزیدار چیزیں تو کھانے کو نہیں ہے وہاں پر، پینے کو نہیں ہے، تو پھر کیا ہے ان کے لیے؟ تو اس کو بتائے گا کہ الا حمیما وغساقا، مگر حمیمن کھولتا پانی، وغساقا بہتی پیک۔ تو مطلب اگر ان کو بھوک لگے، اٹ مینس کہ ہمارے سسٹم سارے چل رہے ہوں گے، یعنی انسان جہنم کی زندگی کو جب تصور کرتا ہے تو اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر کے وہاں بھیجیں گے، اور زندہ انسان کے اندر جو اس کے جذبات، احساسات، محسوسات، اس کی سب چیزیں جو ہیں جو وہ فیل کر سکتا ہے، وہ سب اس کے ساتھ ہے۔ تو اسی ساتھ کے ساتھ اب ایک انسان ہے، اس کو ٹھنڈ بھی چاہیے، اس کو کمفرٹ، جو چیزیں کرتی ہیں وہ سب چاہیے، لیکن وہاں نہیں ہے۔ اس کو بھوک بھی لگے گی وہاں پر، اس کو پیاس بھی لگے گی، لیکن جب اس کو بھوک اور پیاس لگے گی تو اس کے لیے کیا ملے گا؟ اس کو کھولتا پانی، بہتی پیپ، اور ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ تھور کا درخت جو ان کا کھانا ہوگا، وہ جہنم میں اگنے والا ایک درخت ہے، تو وہ ان کو کھانے کو دیا جائے گا۔ تو یہ چیزیں آپ سوچئے کہ ایک انسان کو سخت بھوک لگی ہوئی ہو اور اوپر سے پھر اس کو کھانے کو یہ ملے، تو وہ کیسی زندگی ہے؟ تو یہ سوچنے کا مقام ہے انسان کے لیے کہ وہ صرف تھوڑی سی زندگی امتحان کی، جس کو کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ یہ زندگی کتنی ہے، کہ جب انسان مر کے اٹھے گا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تم کتنا عرصہ دنیا میں رہے، تو وہ کہے گا
کہ ایک دن یا اس کا کچھ حصہ، تھوڑا سا ٹائم پیریڈ، اور ایک جگہ پر آتا ہے کہ ان کو لگا ہوگا کہ ابھی تو جسٹ ہم نے کوئی تعارف ہی کیا تھا، آپس میں کوئی بات چیت تھی کہ ہلکی پھلکی سٹارٹ ہوئی تھی، کچھ تو ٹائم گزارا ہی نہیں وہاں پر، تو انسان کو ایسے فیل ہوگا۔ تو یہ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، اللہ کی طرف سے وہ چھوٹا سا امتحان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیں ہمارے لیے آسانیاں کرے کہ ہم اس امتحان میں کامیاب ہو سکیں۔ اچھا، یہاں پہ حمیمن کا جو لفظ ہے، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے میم میم، اور اس کا مطلب ہوتا ہے انتہائی گرم پانی، کھولتا پانی، ابلتا پانی، کوئی بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں۔ اسی سے اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں حمام یا حمام۔ حمام آج کل تو اتنا لفظ استعمال نہیں ہوتا، لیکن پہلے بہت استعمال بھی ہوتا تھا، اور جگہ جگہ پر گرم حمام ایون بنے ہوتے تھے، اور لوگوں نے اوپر لکھ کے لگایا ہوتا تھا گرم حمام۔ اس وقت واش رومز بہت زیادہ گھروں کے اندر نہیں ہوتے تھے۔ اگر آپ یہاں ابھی سے 40 ایئرس پہلے چلے جائیں، کچھ ڈیکیڈز پہلے چلے جائیں، تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس وقت یہ سسٹم ہوتا تھا، تو ان کے لیے وہاں پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے گرم حمام یا حمام، یعنی یہاں پہ بوائلڈ پانی میسر ہو انسان کے نہانے کے لیے۔ تو اسی سے پھر حمیمہ کا لفظ یہاں پہ جہنم کے کھولتے پانی کے لیے استعمال ہوا۔ اور پھر دوسرا جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ غساق۔ غساق پیپ، اس کا میننگ یہاں پہ ہے غائن سین قاف، روٹ ورڈ ہے اس کا، اور اس کا مطلب ویسے تاریک رات ہوتا ہے۔ آپ نے سورہ فلق میں بھی کہ جہاں پہ نا کہ رات کی بات آتی ہے کہ غاسقٍ اذا وقب، غاسق چھا جانے والی، جب اس کی تاریکی بہت چھا جاتی ہے، تو یہیں سے پہ یہ لفظ اس لیے اس طرح استعمال ہونے لگا کہ رات کی تاریکی کو عرب لوگ جو ہیں وہ مصیبتوں اور تکالیف سے تشبیہ دیتے ہیں، کیونکہ اکثر رات کی تاریکی میں ہی مصیبتیں نازل ہونا، کوئی چوری ڈکیتی بھی جیسے ہو جانا، کوئی سام بچھو کا کاٹ جانا، جتنے بھی زہریلے جانور ہیں وہ اس میں نکل آتے ہیں، تو تاریکی کو ایک سمبل قرار دیا جاتا ہے ایک تکلیف کا یا مصیبت کا۔ تو اسی سے پھر یہ لفظ ہر تکلیف دہ چیز کے لیے استعمال ہونے لگا۔ تو تکلیف دہ چیزوں میں اگر آپ دیکھیں تو فزیکلی پھوڑا یا کوئی جسم کے اندر ایسا زخم جو اس قدر تکلیف دہ ہو جائے کہ اس میں سے پھر پیپ بھی بن جائے، پیپ کی نوبت آ جائے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ تکلیف دہ چیز ہے۔ تو اسی سے پھر یہ لفظ بہتی پیپ کے لیے بھی استعمال ہونے لگ گیا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، ہم نہ صرف پیپ کا نام یا یہ چیز دیکھ کے کہ یہ کھانا بھی کیا ہے کہ خود انہی جہنمیوں کے جسموں سے نکل رہا ہے، جب وہ جل رہے ہیں، جلتے جلتے ان کے زخم بن رہے ہیں، اور ان زخموں سے ایون وہ خراب ہو کے ان کی پیپ بن رہی ہے، اور پیپ کا جیسے جہنم کی ڈسکرپشن میں آتا ہے کہ پیپ کی وادی ہوگی جس میں سے جیسے بہہ رہی ہوگی پیپ، اور پھر وہی پیپ جو ہے ان کا کھانا ہی بنے گی۔ آپ میں سے کسی نے پتہ نہیں اس بات کو ایکسپیرینس کیا ہے کہ نہیں، کہ کبھی کسی کو کوئی بہت زہریلا پھوڑا نکل آئے اور اگر وہ کبھی پھٹ جائے تو ہاسپٹل میں بازو کا کسی نہ کسی دیکھنے کو مل رہی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے ہر انسان کو۔ تو اس کی ایک تو پیپ کی تکلیف تو ہوتی ہو ہے، لیکن جو پیپ کی گندگی اور جو سمیل ہوتی ہے وہ انبیئریبل ہوتی ہے، پیپ کی سمیل انبیئریبل ہوتی ہے۔ اگر کسی نے ایک تو ہوتا ہے نا چھوٹی موٹی کی کسی انگلی میں ایسے ہلکا پھلکا ہو جانا، اس کی کوئی آپ گے اس کی تو کوئی اسمیل نہیں ہوتی، لیکن جو پھوڑا خاص طور پہ وہ پھٹتا ہے اور اس کی جو اسمیل ہوتی ہے وہ بہت خوفناک اسمیل ہوتی ہے۔ تو اب آپ سوچئے کہ جہنم کے اندر اب ایسی چیز سے انسان کو کھانے پینے کو دی جا رہی ہے جس کی اسمیل بھی ایسی ہے، جس کا ذائقہ ایسا ہے، انتہائی گندی، ناپاک، خراب چیز ہے، تو یہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ان کے اعمال کے موافق جیسے ان کے کام تھے ویسا ان کو بتا۔ اسی لیے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جزاء وفاقا، یہ ہے بدلہ پورا پورا، جیسے کام تھے ویسا بدلہ مل گیا۔ اب یہاں پہ جزا کا لفظ آپ دیکھیے تو جزا کا روٹ ورڈ ہے جیم زے چھوٹی ہے، اور جزا کا مطلب بدلہ ہوتا ہے موافق اس چیز کے جیسا کام ہو، اسی لیے یہ لفظ شر کے لیے بھی استعمال تھا، شر کے بدلے کے لیے بھی اور خیر کے بدلے کے لیے بھی۔ تو اچھا کام کسی نے کیا تو آپ اس کو کہتے ہیں جزاک اللہ، تو مطلب کیا ہے کہ اللہ تمہیں اس کا بہترین بدلہ دے، اور اگر کسی نے کوئی برا کام کیا تو اس کے لیے بھی جزاک اللہ جاتا ہے کہ اس کو اللہ پہ جزا دے دے گا، اس طرح ہم بولتے ہیں لفظ، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے مطابق بدلہ دے دے گا۔ پھر ساتھ جب ایڈ ہو گیا لفظ وفاقہ کا، تو وفاقہ واو
فے اور کاف وافقہ کا مطلب ہوتا ہے پورا پورا، اور لفظی مطلب اس کا ہوتا ہے کسی چیز کے مطابق ہونا۔ ہم اردو میں لفظ موافق استعمال بھی کرتے ہیں، بالکل اسی کے روٹ ورڈ سے یہ لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، موافق موافق اکارڈنگلی، بالکل اس جیسا، اس کے مطابق۔ آ، آ، تو یہاں پر اب کیا ہوا کہ یعنی سیم جب اردو کا محاورہ نا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، تو جیسا کام تھا ویسا ہی بالکل اس کے موافق، اس جیسا پورا پورا بدلہ ان کو مل گیا۔ یعنی یہ یہاں پر ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہو رہا جہنم میں، وہ اس تکلیف میں ہے، وہ ایک جہنم کی آگ میں ہے، بلکہ یہ ان کے انہی گناہوں کا بدلہ ہے جو یہ دنیا میں بہت ڈٹھائی کے ساتھ کرتے رہے، اور اس کے پھر انہوں نے کبھی توبہ بھی نہ کی، توبہ بھی ان کو نصیب نہ ہوئی۔ یہاں پر میں ایک حدیث کو ایڈ کرنا چاہوں گی، بہت ہی پیاری حدیث ہے جس میں کہ ہمیں ایک واضح پتہ چلتا ہے کہ جہنم میں کون انسان جائیں گے۔ آپ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ کوئی نیکی جو ہے، کوئی بھی انسان جو نیکی کرتا ہے تو نیکی کا بدلہ کتنا ہے؟ 10 گنا ہے، ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے۔ اور اگر انسان وہ نیکی نہیں کر پاتا، یعنی صرف نیت کی تھی اس نے، کر نہیں پایا، تو پھر بھی اس کو ایک نیکی اس کی لکھی جاتی ہے کہ اس نے ارادہ تو کیا تھا نا۔ اور گناہ کا بدلہ صرف اتنا ہی ہے، ایک گناہ جتنا اس نے گناہ کیا اتنا ہی، اور اگر وہ اس نے سوچا تھا کرنے کا اور اس نے نہیں کیا تو پھر بھی اس کا وہ گناہ جو ایسا نہیں کہ وہ گناہ لکھا جائے، بلکہ اس کا کوئی بھی گناہ نہیں لکھا جاتا، اس کا کوئی اس کو عذاب نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ اس کے اوپر پھر توبہ کر لے، یعنی گناہ کرنے کے بعد جب وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ آپ سر نے اس حدیث کے آخر میں فرمایا کہ ایسی عطا کے بعد وہی جہنم میں جائے گا جس نے جہنم میں جانے کی ٹھان لی ہے۔ یعنی جہاں پر نیکی کا ایک نیکی کے کم از کم 10 گنا مل رہا ہے، اور زیادہ تو بہت ہی کہاں تک حد جاتی ہے، اور گناہ کا بدلہ صرف اتنا ہی لکھا جا رہا ہے جتنا وہ اس نے کیا، اور اگر وہ اس کو بھی نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، اور پھر اگر وہ اس پہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر اس کا گناہ ہی مٹ جاتا ہے۔ اور بعض توبہ تو ایسی ہوتی ہیں، آپ دیکھیے، جو کہ انسان توبہ کر کے جب نیکی کی طرف پلٹ آتا ہے، اپنی زندگی پوری چینج کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں کے بدلے ان کی نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ اور اسی کے بارے میں فرمایا کیا کہ جو برائیاں ہیں، وہ جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، تو یہ چیز ہمیں ملتی ہے۔ پھر اب کیسا انسان ہی جہنم میں جا رہا ہے جس نے اپنی زندگی میں توبہ کی ہی نہیں، وہ توبہ کے بغیر مر گیا اور گناہوں میں لت پت ہوتے ہی مر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے انجام سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔